السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیلی 1 پیج کے شعبے سے آج کے پیج کا نمبر ہے 143۔ انعام آیات ہیں 119 سے لے کر 124 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأفواههم بغير علم ان ربک هو اعلم بالمعتدین۔ کیا وجہ ہے کہ تم نہیں کھاتے ان میں سے جس پر اللہ کا نام لیا گیا؟ یعنی مسلمان اللہ کا نام لے کر چوپایوں کو ذبح کرتے تھے، یہ نہیں کھاتے تھے، تو کیا وجہ ہے؟ اسے کیوں حرام سمجھتے ہو؟ جبکہ تحقیق کے کھول کھول کر بیان کر دیا گیا ہے کہ تم پر کیا حرام ہے۔ یہ اشارہ کس کی طرف ہے؟ سورہ مائدہ آیت نمبر 3 پیج نمبر 107 پر صاف طور سے بیان کر دیا گیا کہ کون کون سے جانور حرام ہیں۔ جی اب یہ کیا ہو گیا تمہیں کہ جس پر اللہ کا نام لے کر ذبح کیا جا رہا ہے، مسلمان ذبح کر رہے ہیں، تم اسے نہیں حلال سمجھتے، نہیں کھاتے؟ مطلب اچھا وہاں یہ بھی بتا دیا گیا ہے وجود اس کی کہ تمہیں سخت ضرورت پڑے، الا ما اضطررتم الیہ، مضطر یعنی وہ حرام ہے، وضاحت سے بیان کیا گیا۔ پھر بھی اگر سخت ضرورت پڑے، جیسے کہ جنگ کے میدان میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، سامنے فوج ہے، اور ان جانوروں میں سے جن کی حرمت کو واضح کیا گیا ہے کوئی جانور ہے، تو اپنی جان بچانے کے لیے کھا سکتے ہیں، یہ بھی بیان کر دیا گیا۔ اب تم اپنی طرف سے حرام قرار دیتے ہو۔ بات یہ ہے کہ بہت سارے لوگ اپنے خیالات سے بے افواہم، بغیر علم، بغیر سند کے گمراہ کرتے ہیں لوگوں کو۔ تو ایسے لوگوں کو تیرا رب یعنی معتدین، حد سے تجاوز کرنے والوں کو خوب جانتا ہے۔ اب اگلی آیت میں لہذا گناہ ظاہری ہوں، چھپے ہوئے ہوں، اندرونی ہوں، سبوں کو چھوڑ دو۔ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ۔ ظاہری باطنی سارے گناہوں کو چھوڑ دو۔ جو لوگ گناہ کماتے ہیں تو ان کا صلہ دیا جائے گا، بموجب یعنی بما، بسبب اس کے کہ جو وہ برے کام کرتے تھے۔ دیکھیں اس کے پہلے بما کانوا یعملون، تو یعملون اور یقترفون میں فرق ہے۔ یعملون میں کوئی بھی عمل جو برا ہو، لیکن یہاں برا کام، چونکہ حلال کردہ جانوروں کو حرام قرار دینا، اپنے خیالات سے لوگوں کو گمراہ کرنا، یہ یقترفون اس کے لیے لفظ استعمال کیا گیا ہے، یعنی شدت زیادہ ہے۔ حالانکہ برے کام سبھی ہیں مگر اس میں شدت ہے۔ پھر کہا جا رہا ہے وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ۔ مت کھاؤ ان چوپوں میں سے جس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا، یہ ہے حکم کے، مت کھاؤ، مگر جس پر اللہ کا نام لیا گیا اسے وہ حرام کر رہے تھے۔ تو جس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا تو وہ فسق ہے۔ دیکھو فسق ایک فسق، تو فسق تو فعل ہے، یعنی ایسے جانور کا کھانا نافرمانی ہے۔ تو فاسق اللہ کے حکم سے انحراف،
شیطان نے بھی انحراف کیا تھا، تو فسق ہے یعنی نافرمانی ہے۔ اور شیاطین ڈالتے ہیں، دیکھیں لیوحون وحی سے ہے، تو وحی جبریل امین بھی کرتے تھے، لے کر آتے تھے، اور وہی شیطان بھی کر رہے ہیں۔ تو وحی کے لغت کے اندر معنی نوٹ کر لیں۔ اب یہ جمع کا صیغہ ہے یوحون، وحی کے لغت کے اندر معنی کہ ایک آدمی یا ایک فرد دوسرے کے کچھ بتائے وہ تیسرا نہ سنے۔ تو جبریل امین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی لے کر آتے تھے، عائشہ صدیقہ صرف سمجھتی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ وحی نازل ہو رہی، لیکن سنتی نہیں تھی۔ تو شیطان بھی اپنے بھائی کے دوست کے، بھائی سے مراد ان کے فالوور، کان میں ڈالتے ہیں، تیسرا کوئی نہیں سنتا۔ تو یہ لغوی معنی۔ اصطلاح میں تو جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا کلام نبیوں کے پاس فرشتے کے جبریل امین کے ذریعے، اس کا نام وحی ہے۔ تو ایک وحی وہ ہوتی ہے، ایک وحی شیطانوں کی ہوتی ہے، اور ایک القاء ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ القاء کرتے ہیں مکھیوں کی طرف، انسانوں کی طرف، وہ اور چیز ہے۔ تو بہرحال یہ شیطانوں کی بات چل رہی ہے کہ وہ ڈالتے تھے اپنے دوستوں کے کانوں میں، تاکہ جن کے کانوں میں ڈال رہے ہیں نا باتیں، وہ تم سے جدال کریں، بحث کریں، اے مومنو، یہ مطلب ہے۔ لہٰذا اگر تم نے ان کی اطاعت کی تو تم بھی کیا ہو جائے گی؟ لمشرکون، شرک کرنے والے ہو جاؤ گے۔ تو یہ مسلمانوں کو ہدایت دی جا رہی ہے کہ نہیں، انتباہ یعنی متنبہ رہیں، چوکنا رہیں۔ اب مثال دی جا رہی ہے ایک مومن کی، کافر کی۔ أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ بھلا جو میتن سے مراد کافر، مردہ ہے، ہم نے اسے زندہ کیا، یعنی کیا؟ ایمان کی ہدایت دی۔ تو جعلنا لہو نورن یمشی، نور کہ اس کے ذریعے سے چلتا ہے لوگوں میں، اسلام کا نور۔ کیا اس کی طرح ہو سکتا ہے جو اندھیریوں میں ہے کفر کی، اس سے نکلنے والا نہیں۔ اسی طریقے سے مزین کر دیا گیا کافروں کو، جو کچھ کہ وہ کرتے ہیں۔ دیکھیں یہاں ما کانوا یعملون، تو یعملون یختلف، ان میں فرق کو ملحوظ رکھے گا۔ تو یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک ظاہر ہے کہ انسان پہلے کیا تھا، اسے صحیح راہ کا علم نہیں تھا، مگر اسے ہم نے روشنی دی تو وہ زندہ ہو گیا۔ اور ایک جو زندہ ہو ہی نہیں رہا ہے، مردے پن سے باہر ہی نہیں نکل رہا ہے، شیطان نے اس کے عمل کو مزین کیا ہے، تو اس طریقے سے پیش کیا جا رہا ہے۔ تو بہرحال آیت لمبی ہے، آپ چاہے بیچ میں وقف کریں، جیسے کہ أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ، اس طرح وقف کریں، وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اب اس کی تفسیر تو ہو چکی ہے، اگلے آیت سنیے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ۔ اسی طرح ہم نے ہر بستی میں اس کے اکابر یعنی رئیسوں کو، مالداروں کو مجرم بنایا، تاکہ لیمکروا فیہا، اس بستی میں مکر کریں، جرم کریں، ارتکاب کریں۔ بعضوں نے ترجمہ کیا ہے، اب وہ جو جرم کرتے ہیں، ارتکاب کرتے ہیں، انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ خود ہی کے لیے، انہیں ان کا احساس نہیں، اس لیے کہ وہ اسلام کے خلاف ارتکاب کرتے ہیں گناہوں کا، یعنی سازشوں کا، تو وہ مسلمانوں کو کچھ نہیں کر سکتے۔ اس وقت رسول موجود ہیں، وہی نازل ہوتی ہے، اور آج اللہ تعالی کی نصرت، مدد، توفیق ہمارے ساتھ شامل ہے، کچھ نہیں کر سکتے۔ ضرورت کس کے؟ پکے سچے مومن بنے۔ بہرحال یہ انتباہ کے طور پر بتایا گیا ہے مسلمانوں کو۔ اب سنیے، وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَن نُّؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَىٰ مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ
اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ سیصیب الذین اجرموا صغار عند اللہ وعذاب شدید بما كانوا یمکرون. دیکھیے پھر سے غور کیجئے اس آیت پر. وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آیَةٌ قَالُوا لَن نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُولُ اللَّهِ. اس کے بعد پھر اللہ ہے. تو رسول اللہ علیحدہ جملہ ہے. کن کا؟ کافر مجرم کہہ رہے ہیں. اور اللہ سے دوسرا اللہ، یہ اللہ تعالیٰ ان کے جواب میں. لہذا یہاں رکنا ضروری ہے. تو سنیے ابھی ترجمہ. جب آتی ہے ان کے پاس کوئی بھی آیت تو کہتے ہیں کہ ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ ہمیں دیا جائے جیسے کہ اللہ کے رسولوں کو دیا جاتا ہے. اب رسول جمع ہے نا، تو یہ عموماً بات کہی جا رہی ہے، صرف کفار مکہ کی نہیں، رسول جمع رسول کی. تو یہ رسول اللہ وہ کہہ رہے ہیں مجرم. تو یہاں رک جائیے. اللہ تعالیٰ جواباً فرماتے ہیں اللہ اعلم. اچھا، تو رسولوں کے پاس جیسے نازل ہوتا ہے تمہیں دے دیں، تم پر اتاریں. اللہ تعالیٰ خوب اچھی طرح جانتے ہیں کہ وہ اس کی رسالت کو کہاں روانہ کرے. جی یہ کہہ رہے ہیں. تو کہاں رکنا؟ ظاہر ہے کہ کچھ آیات ایسے ہیں کہ آپ ترجمے سے سمجھ سکتے ہیں کہ کہاں رکنا، لیکن کہیں جگہ پر جو علامات لگائی دی گئی ہیں تو ہمارے لیے ایک مہربانی ہے ہمارے محققین علماء کی، مفسرین کی. تو ضرور آفت پہنچے گی جو جرم کرتے ہیں. کیا؟ صغار ذلیل ہوں گے اللہ کے پاس. اللہ اللہ. اور سخت عذاب ہوگا بسبب اس کے کہ وہ یم قرون، جو شرارت کرتے ہیں، مکر کرتے ہیں. اب ترجمہ جو بھی کریں، اصل میں مکر کرنا تو مکر بھی ایک شرارت ہوتی ہے. تو سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغَارٌ عِندَ اللَّهِ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا كَانُوا يَمْكُرُونَ. جی تو پہنچے گی جو جرم کرتے ہیں، پہنچ کیا ان کی ذلت اللہ کے پاس، سخت عذاب. وہ شرار کرتے ہیں اس بنیاد پر. تو آج اتنا ہی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.